الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال تعالى إجلالا وإكراما لحبيبه الكريم الرؤوف الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. خلق خدا میں سید ابرار ہیں حضور، خلق خدا میں سید ابرار ہیں حضور، کون و مقام سرور و سردار ہیں حضور، کون و مقام سرور و سردار ہیں حضور. کل کائنات ہے خبر اور مبتدا حضور، کل کائنات ہے خبر اور مبتدا حضور، ہر شے میں جلوہ گر ہیں ضیا بار ہیں حضور، ہر شے میں جلوہ گر ہیں ضیا بار ہیں حضور. صورت میں بے مثال تو سیرت میں لاجواب، صورت میں بے مثال تو سیرت میں لاجواب، تخلیق حق کا واقعی شہکار ہیں حضور، تخلیق حق کا واقعی شہکار ہیں حضور. بخشی ہے حق نے اپنے خزانوں کی کنجیاں، بخشی ہیں حق نے اپنے خزانوں کی کنجیاں، دونوں جہاں کے مالک و مختار ہیں حضور، دونوں جہاں کے مالک و مختار ہیں حضور. دیدار حق کے ساتھ تکلم کا یہ شرف، دیدار حق کے ساتھ تکلم کا یہ شرف، اسرار لامکاں سے خبردار ہیں حضور، اسرار لامکاں سے خبردار ہیں حضور. روشن جہاں کو کرتے رہے سارے انبیاء، روشن جہاں کو کرتے رہے سارے انبیاء، نبیوں میں حق کے نور کا مینار ہے حضور، نبیوں میں حق کے نور کا مینار ہے حضور. جن کے قدوم پاک سے روشن ہے کائنات، جن کے قدوم پاک سے روشن ہے کائنات، ارض و سما میں منبع انوار ہیں حضور، ارض و سما میں منبع انوار ہیں حضور. باقی رہے گا یہ دین حق تا ابد ضرور، باقی رہے گا یہ دین حق تا ابد ضرور، اس دین کی اساس کے معمار ہیں حضور. باقی رہے گا تا ابد یہ دین حق ضرور، باقی رہے گا تا ابد یہ دین حق ضرور، اس دین کی اساس کے معمار ہیں حضور. دشمن کو زیر کر کے کیا عفو و درگزر، دشمن کو زیر کر کے کیا عفو و درگزر، امن و سلامتی کے علمدار ہیں حضور، امن و سلامتی کے علمدار ہیں حضور. موت و حیات دونوں بھی طیبہ میں ہوں نصیب، موت و حیات دونوں بھی طیبہ میں ہوں نصیب، ہم آپ سے اسی کے طلبگار ہیں حضور، ہم آپ سے اسی کے طلبگار ہیں حضور. محشر میں بخشوائیں ہمیں شاہ انبیاء، محشر میں بخشوائیں ہمیں شاہ انبیاء، شافی شفیع اور مونس و غمخوار ہیں حضور،
شافی شفیع اور مونس و غمخار ہے حضور. کچھ بھی نہیں ہے حسن عمل اس ضیا کے پاس, کچھ بھی نہیں ہے حسن عمل اس ضیا کے پاس. اس بے نوا کے آپ مددگار ہیں حضور, اس بے نوا کے آپ مددگار ہیں حضور. بخشی ہے حق نے اپنے خزانوں کی کنجیاں, دونوں جہاں کے مالک و مختار ہیں حضور. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. رونق اسٹیج حضرت العلامہ مولانا حسان فاروقی صاحب مدظ اللہ العالی, کامل جامع نظامیہ و نگران اعلیٰ تلنگانہ, عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی, وہ بلبل باغ مدینہ حضرت مولانا قاری محمد رضوان قادری صاحب حفظہ اللہ, نائب صدر عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی, اور رونق بزم معزز علماء کرام, مشائخ اعظام, خطباء ذوی الاحترام, منتظمین اجلاس, حاضرین محترم, سامعین باتمکین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. بس اگر یہ لوگ ایمان لائیں جیسا تم ایمان لائے ہو تو بالیقین یہ ہدایت یافتہ قرار پائیں گے, اور اگر یہ اس سے رخ پھیریں اور یہ اگر اس سے انحراف کریں تو بالیقین یہی لوگ انتشار اور خلفشار کا شکار ہیں. تو آپ کا پروردگار آپ کو ان کی اذیتوں سے محفوظ رکھے گا, بچائے رکھے گا, اور وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. عزیزان گرامی, اس آیے مبارکہ میں حق تبارک و تعالی ہدایت یافتہ افراد کا پتہ بتا رہا ہے اور اختلاف و انتشار میں مبتلا لوگوں سے ہمیں باخبر کروا رہا ہے. دنیا میں آج ہر کوئی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں صحیح راہ پر چل رہا ہوں, میری فکر صحیح ہے, میرا مطالعہ درست ہے, میں جس نہج پر چل رہا ہوں بہت ہی صحیح سمت پر جا رہا ہوں. دعوے دار تو دنیا میں افراد بھی نظر آتے ہیں, تنظیمیں بھی نظر آتی ہیں, تحریکیں بھی نظر آتی ہے, مؤسسات بھی نظر آتے ہیں, مدارس بھی نظر آتے ہیں, اور شخصیات اور ان شخصیات پر اثر انداز عوامل محرکات بھی نظر آتے ہیں. مگر میرے عزیزو, اللہ کی کتاب جو صحیفہ رشد و ہدایت ہے, جس کے بارے میں خود رب کریم نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, بے شک یہ قرآن اس راہ کی رہبری کرنے والی کتاب ہے جو سب سے زیادہ صحیح اور درست راہ ہے. اس قرآن مجید سے ہمیں معلوم کرنا ہے کہ ہمارا پروردگار کن کے حق میں ہدایت یافتہ کی ضمانت دے رہا ہے, کن کو توثیق اور تصدیق سے مالا مال کر رہا ہے. تو واضح طور پر اس کا ارشاد ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, اگر یہ لوگ بھی ایمان لائیں جیسا اے میرے محبوب کے صحابہ و اہل بیت تم ایمان لائے ہو تو بالیقین یہ ہدایت والے ہو جائیں گے. اور اگر اس راہ سے اور اس اعتقاد سے ہٹ جائیں تو پھر دنیا والوں کو بتا دیں کہ یہ ہٹے ہوئے لوگ ہی اصل میں اختلاف و انتشار کا شکار ہیں. آپ کو جو اس مقدس مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا اللہ ان کی شر انگیزیوں سے حفاظت کے لیے کافی ہے, اور جو کچھ بک رہے ہیں لوگ اللہ سن بھی رہا ہے, اور جو کچھ منصوبے بنا رہے ہیں اللہ انہیں جانتا بھی ہے. تو عزیزان محترم, چونکہ اس اثر کا اور فقیر کا عنوان اور موضوع
شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان اور تحفظ عقائد اہل سنت ہے. ابھی حضرت مولانا حسان فاروقی صاحب نے اعلان کیا، اس سے پہلے بھی انہوں نے مجھ سے بتلایا تھا جس وقت لینے کے لیے وہ غریب خانے تشریف لائے تھے کہ اس موضوع اور عنوان سے متعلق آپ سے کر کچھ عرض کرے. تو عزیزان محترم، پہلے تحفظ عقائد اہل سنت کے سلسلے میں چند باتیں میں عرض کروں گا. شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ کی اس حوالے سے جو کاوشیں ہیں، خدمات ہیں، ان کو اجاگر کرنے کی کوشش کروں گا. اسی لیے تمہید کے طور پر میں نے آیت قرآنیہ پڑھ کر اس کی مختصر سی وضاحت آپ کے سامنے رکھ دی کہ اللہ رب العزت فرما ہے کہ وہ جو صحابہ و اہل بیت کی طرح ایمان و عقیدہ رکھتے ہیں وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اور جو اس عقیدے سے ہٹ جاتے ہیں وہ لوگ پھوٹ میں مبتلا ہیں، انتشار میں اور خلفشار میں مبتلا ہیں. اب آئیے اس آیت مبارکہ کے بعد آقا کے فرمان کی طرف ہم چلیں کہ رسول پاک علیہ السلام قرآن کی تفسیر کرنے والے، منشأ ربانی کی وضاحت فرمانے والے ہیں. آقا نے کیا تفسیر بیان کی؟ چنانچہ سنن ترمذی میں حدیث پاک ہے، مسند احمد بن حنبل میں حدیث پاک ہے، سنن ابو داود میں حدیث پاک ہے، سنن ابن ماجہ میں حدیث پاک ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث پاک کے راوی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بالیقین میری امت پر بھی ایسا ہی دور آئے گا جیسا کہ بنی اسرائیل پر دور آیا تھا. بنی اسرائیل پر جو گزرا تھا میری امت پر وہ گزرنے والا ہے. یہاں تک کہ حضور نبی پاک علیہ السلام نے تمثیل دی حذو النعل بالنعل، جیسا ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے لمبائی میں، چوڑائی میں، شکل و صورت میں، ویسا ہی بنی اسرائیل پر جو حالات گزرے میری امت پر بھی گزریں گے. آقا علیہ السلام یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر ان میں کوئی بدبخت اپنی ماں کے ساتھ علانیہ بدکاری کیا ہوا ہوگا تو میری امت میں بھی کوئی نالائق ایسا ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ علانیہ منہ کالا کرے گا، بدکاری کرے گا، گناہ کرے گا. اب اس کے بعد حضور علیہ السلام عملی بگاڑ کو بتلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب یہ سمجھ چکے ہو تو آگے بھی سمجھو. وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى 72 مِلَّةٍ، اور بے شک بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی. وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةٍ، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، 73 فرقوں میں میری امت بٹے گی، ان میں ایک کے سوا باقی سب دوزخ میں جائیں گے، اور ایک وہ گروہ ہوگا جو جنت میں جائے گا، ہدایت یافتہ کر پائے گا. تو جماعت صحابہ نے جب ارشاد نبوی سنا تو بڑے احترام سے عرض کیا، قالوا ومن ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آنے والے دور میں کیا کچھ ہونے والا ہے اس کی خبر دے رہے ہیں، عملی بگاڑ کیا ہوگا وہ بھی بتلا رہے ہیں، عقیدے کا بگاڑ کیا ہوگا وہ بھی سمجھا رہے ہیں. آقا جب آپ یہ فرما چکے کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، آپ کی امت 73 فرقوں میں بٹے گی، ایک کے ماں سوا سب جہنم میں جائیں گے، تو مصطفیٰ وہ ایک کون سی جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گی، کامیابی جس کا مقدر بنے گی، ہدایت پر جو رہنے والی ہوگی، اس کا ہمیں پتہ بتلائیں، اس سے ہمیں واقف کروائیں. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. حبیب پاک نے گمراہ فرقوں کے درمیان ہدایت والی جماعت کا تعین کیا تو ان پاکیزہ کلمات کے ذریعے کیا، ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں. حبیب جس پر ہے اس کو سنت کہتے ہیں، اور اصحاب ایک دو افراد کا نام نہیں ہے، وہ پوری جماعت ہے. تو حضور کی سنت ہے اور صحابہ کی جماعت ہے، اور وہ جو اختیار کرتے ہیں اس کو اہل کہتے ہیں. علم کو اختیار کرو تو اہل علم بنتے ہیں، فضیلت کو اختیار کرو تو اہل فضیلت بنتے ہیں، دولت کو اختیار کرو تو اہل دولت بنتے ہیں. اب سنت مصطفیٰ کی اختیار کرو، جماعت صحابہ سے جڑ جاؤ تو کیا کہیں گے؟ اہل سنت و جماعت. تو حبیب پاک علیہ السلام نے 73 فرقوں میں امت کے بٹنے کا تذکرہ فرمایا
اور شاہراہ ہدایت پر قائم رہنے والی ایک جماعت کا تعین صحابہ کے سوال کے جواب میں فرمایا تو یہ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو اب اہل سنت و جماعت یہ کسی نے دیا نہیں ہے لقب، یہ مصطفیٰ علیہ السلام کے فرمان کا حاصل ہے، خلاصہ ہے، لب لباب ہے، مغز ہے، نچوڑ ہے۔ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، چونکہ عنوان ہے حضور شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ اور تحفظ عقائد اہل سنت و جماعت۔ تو تحفظ عقائد کے لیے اہل سنت و جماعت کو سمجھ لیا جائے، یہ اہل سنت و جماعت کوئی منتشر گروہ کا نام نہیں ہے، کوئی پھوٹ پڑنے سے نکلنے والے فرقے کا نام نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جس دین پر اپنی امت کو گامزن کیا، جس قرآن کے نور سے ان کے سینوں کو منور کیا، جس سنت کے نور سے ان کے نہاخانہ دل کو روشن کیا، اس روشنی کے ساتھ چلنے والی، مسلسل اسی حقیقت کے ساتھ، اسی حقانیت کے ساتھ چلنے والی جماعت کا نام ہے۔ یہ نام حضور پاک علیہ السلام نے روز اول نہیں دیا، فی الوقت کی حالت نہیں دیا، اس وقت تو سارے مسلمان ہیں، اسلام پر چل رہے ہیں، اسلام کے نام پر فرقے بنیں گے تو اس بٹنے والے فرقوں میں وہ صحیح راہ پر ہوں گے کون؟ ہر کوئی اسلام والا کہے گا کہ میں مسلمان ہوں، میرا مذہب اسلام ہے، تو مصطفیٰ نے فرمایا جب گمراہی کا شکار امت ہو رہی ہوگی، فرقوں میں بٹ رہی ہوگی، تو سمجھ لو کہ میرا طریقہ اور میرے صحابہ کا طریقہ اپنا کر اس کو سینے سے لگا کر اس کی حقانیت کے ساتھ جینے والے وہ وہی ہوں گے کہ جو ہدایت یافتہ بھی ہے، جنت میں جانے والے بھی ہیں۔ ما انا علیہ واصحابی، پر میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے متعین فرما دیا اہل سنت و جماعت، یہ نام نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک سے بالکل واضح طور پر ہمارے لیے سامنے آ گیا۔ اہل سنت و جماعت جو اہل اللہ نے فرمایا، جو محدثین و مفسرین نے فرمایا، وہ انہوں نے تلاش کر نہیں فرمایا ہے، مصطفیٰ کے فرمان کا ترجمہ کیا ہے۔ اہل سنت و جماعت، تو اہل سنت و جماعت کوئی فرقے کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ 72 تو پھوٹے ہوئے ہیں۔ یہ ایک وہ ہے جو سلسلہ وار اسی عقیدے اور نظریے پر چل رہا ہے، جس عقیدے پر قرآن نازل ہوا، جس عقیدے پر مصطفیٰ کا فرمان صادر ہوا۔ تو خدا کے قرآن پر اور مصطفیٰ کے فرمان پر دل و جان سے قربان ہونے والی جماعت کا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ اب اہل سنت و جماعت کے عقائد یقیناً وہی عقائد ہیں جو عقائد قرآن کے ذریعے سے اور مصطفیٰ کے فرمان کے ذریعے سے امت کو عطا کیے گئے، اور ان عقیدوں کو جب جب بگاڑنے کی کوشش کی گئی، اللہ نے ایسی ہستیوں کو من السعی شہود پر جلوگر کیا جنہوں نے اپنی محنتوں کو، اپنی کاوشوں کو جاری رکھا اور گمراہی سے امت کو بچا کر عقائد اہل سنت و جماعت سے وابستہ کیا، عقیدوں کا تحفظ کیا، عقیدوں پر کیے جانے والے حملوں کا جواب دیا، اور اس کی حقانیت کو دلائل کتاب و سنت سے ثابت کیا۔ جب جب یہ کہا گیا کہ یہ تراشیدہ عقیدہ ہے، تو ان ہستیوں نے کھڑے ہو کر کہا نہیں، یہ کسی کا تراشا ہوا عقیدہ نہیں ہے، یہ کسی کا بنایا ہوا عقیدہ نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کا وہی عقیدہ ہے جس کی شہادت، جس کی صداقت مصطفیٰ نے دی ہے۔ اب ہمارے ائمہ کرام نے، مجتہدین عظام نے، مجددین ذوی احترام نے عقیدہ بتایا ہے، عقیدہ بچایا ہے، عقیدہ بنایا نہیں ہے۔ عقیدہ بنانا اور ہے، عقیدہ بتانا اور ہے، عقیدہ بنانا اور ہے، عقیدہ بچانا اور ہے۔ تو شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ نے عقیدہ بنایا نہیں ہے، وہ پاکیزہ عقیدہ کیا ہے بتایا ہے، اور اس کو دشمنوں کے حملوں سے بچایا ہے۔ اسی طرح ہر دور میں اہل سنت کے تاجداروں کا یہی کام رہا۔ موضوع چونکہ یہ ہے، اس لیے ہندوستان کی سرزمین پر شمالی ہند میں اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان اسی پاکیزہ عقیدے کی حفاظت و حمایت کے اٹھ کھڑے ہوئے، اور دکن کی سرزمین پر شیخ الاسلام بامر خیر الانام علیہ السلام انہی عقائد اہل سنت کے تحفظ و حمایت کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بلکہ ہم نے سمجھانے کے لیے کہا اٹھ کھڑے ہوئے، جو خود سے اٹھتا ہے وہ کبھی بیٹھ بھی جاتا ہے،
جس کو خدا و مصطفیٰ اٹھاتے ہیں وہ کبھی نہیں بیٹھتا، نہ وہ بیٹھتا ہے نہ اس کی فکر بیٹھتی ہے، وہ بھی چل رہا ہوتا ہے، اس کی فکر بھی چل رہی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کی فکر خود اپنی فکر رہی ہوتی ہے، وہ فکر مصطفیٰ ہی کو اپنی فکر بناتا ہے اور اسی فکر کو لے کر آگے بڑھتا ہے۔ عزیزان محترم، اسی لیے ہم ان پاکیزہ عقیدوں کی حقانیت کے ساتھ جئیں اور حقانیت کے ساتھ پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی تابمقدور کوشش کرتے رہیں۔ تو اہل سنت و جماعت یہ پاکیزہ نجات پانے والی ہدایت والی جماعت ہے، اور حبیب کریم علیہ السلام نے ما انا علیہ واصحابی کے ذریعے سے تعین فرما دیا، اور قرآن مجید میں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ، ہر کوئی کہے گا بھائی میں بھی ایماندار ہوں، کلمہ میں بھی پڑھ رہا ہوں، میں بھی تو قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، میں بھی تو احادیث مبارکہ پڑھ رہا ہوں، میں بھی تو تاریخی روایات کو سامنے لا رہا ہوں۔ اب اس کے بعد امت مسلمہ کے لیے ابتلا کا دور ہوگا، ہر ایک کے ہاتھ میں قرآن، ہر ایک کے ہاتھ میں بخاری، ہر ایک کے ہاتھ میں مسلم، ہر ایک کے ہاتھ میں ابو داؤد، سنن ابو داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، بلکہ اس سوشل میڈیا کے دور میں، فیس بک اور گوگل کے دور میں، یوٹیوب کے دور میں، اس سیٹلائٹ کے دور میں علم کے حصول کے ذرائع بہت زیادہ ارزاں ہو چکے ہیں، لیکن صحیح علم اور غلط علم میں امتیاز باقی نہیں رہا ہے۔ ہر آنے والے میسج کو انسان سمجھتا ہے کہ صحیح میسج ہے، قبول کرتا جاتا ہے، اور نظریات میں انتشار آ رہا ہے، فکروں میں ایک قسم کی بے چینی نظر آ رہی ہے، انسانیت چین و سکون سے محروم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ میرے عزیزو، جس رسول پاک نے پاکیزہ عقیدے عطا کیا، اسی حبیب نے ہمیں یہ بھی فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ اس وقت فرمایا جب کہ سیٹلائٹ کا دنیا میں تصور نہیں تھا، جبکہ الیکٹرانک میڈیا کا تصور نہیں تھا، یہ ویب سائٹس کا کوئی انسان خواب نہیں دیکھا تھا، مگر آقا نے فرمایا بادروا بالاعمال، اچھے اعمال کے ذریعے سبقت کرو اور آگے بڑھو، عقیدے کی حفاظت کے لیے اپنے عمل کو بھی اچھا رکھو۔ عقیدے کا بگاڑ عقیدے پر ڈائریکٹ نہیں آتا ہے، عمل کے وسیلے سے آتا ہے، عمل کے سہارے سے آتا ہے، تمہاری بگڑی حالت کو سنوارنے کا عنوان لے کر آتا ہے اور تمہارے پاکیزہ عقیدوں پر یلغار کرتا ہے۔ اس لیے تم اپنے عقیدوں کو بچانا چاہو تو عمل کو اچھے بنائے رکھو۔ ایسے فتنے آئیں گے تاریک رات کے حصوں کی مانند ہوں گے، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی صبح کرے گا ایمان کی حالت میں، شام کرے گا بے ایمانی کی حالت میں، ویمسی مؤمنا، اور شام کرے گا ایمان کی حالت میں، ویصبح کافرا، صبح کرے گا بے ایمانی کی حالت میں، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو بیچے گا دنیا کے مال و متاع کے بدلے، دنیا کے سامان کے عوض میں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ دین اور ایمان عطا کرنے والے مصطفیٰ فرما رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ لوگوں اچھے عمل کے ذریعے سے فتنوں کا مقابلہ کرو۔ جو فتنے اٹھیں گے تو ایسے اندھیری رات کے حصوں کے مانند ہوں گے کہ سجھائی نہیں دے گا، سمجھ نہیں آئے گی۔ اس وقت آدمی سوچ رہا تھا کہ اس سے مراد مصطفیٰ کیا ہے، جو کچھ سمجھا گیا تھا بے شک درست سمجھا گیا تھا، لیکن آج ہر کوئی انسان بآسانی سمجھ رہا ہے کہ دیکھو صبح میں مومن ہوگا، شام میں بے ایمان ہوگا، شام میں مومن ہوگا، صبح بے ایمان ہوگا، صبح کا مومن شام کا بے ایمان ہوگا۔ پھر بھی سمجھ میں آتا، لوگوں سے ملے گا، لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ ہوگی، بیٹھک اٹھک ہوگی، نشست و برخاست ہوگی، جلسوں میں جائے گا، مجمع میں جائے گا، ادھر ادھر کی باتیں سنے گا، غلط منظر دیکھے گا، غلط سین دیکھے گا، اور نظریات میں اختلاف ہوگا، نظریات میں تبدیلی آئے گی، دل میں انقلابات آئیں گے، مگر رات کا مومن صبح کافر کیسے ہوگا؟ رات ایمان کی حالت میں کیا، بستر پر جا رہا تھا مومن تھا، جب بستر سے اٹھ رہا ہے تو بے ایمان ہو چکا ہے۔ راتوں رات تبدیلی کیسے آتی ہوگی؟ اسی وقت کس طرح سے سمجھا گیا تھا ہوگا، لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں چین سے گھر انسان اٹھتا ہے، ایمان بھی صحیح ہے، عقیدہ بھی صحیح ہے، لیکن اچانک اپنے موبائل کو دیکھتا ہے، اس کے بعد اس پر دیکھتا ہے کہ کوئی میسج پہنچا ہے، اس کو پڑھتا ہے، کبھی تحریری میسج ہے، کبھی آواز صوتی میسج ہے، کبھی وائس میں ہے، کبھی تحریر میں ہے، اب اس کو پڑھتا اور سنتا ہے تو تھوڑی سی فکر اس کو لاحق ہوتی ہے۔ اب تک میں سن رہا تھا، ہم کو ہمارے ائمہ نے یہ بتلایا تھا، علماء نے یہ بتلایا تھا، خطبہ میں یہ سمجھایا تھا،
مگر یہ بھی اہل سنت ہی کا نام لے کر آ رہا ہے، بزرگوں کی نسبت کا نام لے کر ہی آ رہا ہے، مگر یہ کیسی بات آ گئی ہے کہ یہ اب تک کے پاکیزہ عقیدوں پر حملہ کر رہا ہے، اور ایسا حملہ کر رہا ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، وہ سمجھ رہا ہے اب تک شاید میں غلطی کا شکار تھا، اب صحیح بات میرے سامنے آئی کہ وہ ریفرنس موجود ہے، عربی متن موجود ہے، ترجمہ موجود ہے، لیکن دھاندلی کیا ہوئی اس بیچارے کو کیا معلوم، کس حصے کو کاٹ کے پیش کرا اس کو کیا معلوم، پوری عبارتوں میں سے کہاں سے تراش تراش کے لایا ہے۔ یہ مکاری و عیاری کو اس فن کا ماہر جانے گا جو صبح و شام پڑھنے پڑھانے کا مظہر رکھتا ہے، جو قرآن و سنت کے اندر اپنے آپ کو اتنا مشغول کر چکا ہے کہ صبح شام دن رات اس کو جستجو ہے، تو یہی ہے قال اللہ قال رسول کی صداؤں کے درمیان رہ رہا ہے، وہ سمجھے گا۔ لیکن یہ تو کہہ رہا ہے کہ میسج تو آیا ہے، ریفرنس بھی موجود ہے، کتاب بھی موجود ہے، اور فلاں کتاب کہہ کر آ گیا ہے، اب اس کا عقیدہ ڈاواڈول ہوتا ہے، وہ تذبذب کا شکار ہوتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے عزیزو دل کے اندر جو نور ایمان ہے وہ ماند پڑ رہا ہوتا ہے، شمع بجھ رہی ہوتی ہے، ابتداء میں سمجھ نہیں آتا، لیکن وہ شک جو اس کے دل کے اندر کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا اتنا پختہ ہو جاتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو دل میں تبدیلی آ چکی ہوتی ہے، بے ایمان کا۔ آج یہ ہو رہا ہے مسلمانوں، اس عظیم اشتراک کے ذریعے سے تحفظ عقائد اہل سنت میں حضور شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ کی کاوشوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ پیغام ہم دینا چاہتے ہیں کہ تم اندھوں کی طرح مت ہو، دنیا کے اندر جب کاروبار کرتے ہو تو 2 آنکھیں نہیں 4 آنکھیں کھلی رکھتے ہو، نہیں جی فلاں کہہ رہا ہے کہ بالکل خالص اوریجنل ہے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں ذرا تحقیق بھی کر لیں گے، جائزہ بھی لے لیں گے، ہر ایک کی بات کو آپ سنتے ضرور ہیں لیکن عمل ہر ایک کی بات پر نہیں کرتے، آپ اپنے ذہن کو کام میں لاتے ہیں، اپنے تجربات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، معتمد ہستیوں سے رجوع کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں دنیا کے 4 پیسوں کے لیے اتنی جستجو، اتنی دور اندیشی، اتنی دور بینی، اتنی ذہانت، اتنی فراست، اتنی بصارت، اتنی بصیرت، اور دین اور ایمان کے معاملے میں کچھ بھی نہیں، کہیں سے بھی آ گیا اپنا بھولا بھالا نادانی میں، اس کو کیا پتا ہے اس میں کون سی گمراہی ہے، کون سی بے دینی ہے، اس نے بھیجا ہے، آپ نے اس کو قبول کیا، اس نے بھیجا، آپ کے بھیجے نے کسی اور جگہ بھیجا، اس طرح بھیجا یہ سلسلہ چلتے چلتے کتنے بھیجوں کو برباد کر دیا۔ ارے اس کے بھیجے ہوئے کو پڑھنے والے جو مصطفیٰ نے پہلے کرے بھیجے نے بھیجا تھا اس کو تو نے کیوں فراموش کیا؟ مصطفیٰ نے پہلے ہی فرمایا تھا صبح مومن ہوگا تو شام میں بے ایمان ہوگا، شام میں مومن ہوگا تو صبح بے ایمان ہوگا، اور دین کو بیچے گا تو کچھ مال و دولت کے بلبوتے پر بیچے گا۔ کوئی مال ایک غریب آدمی ہے، معاشی اعتبار سے بہت زبوں حالی کا شکار ہے، مگر کوئی اس کو بلاتا ہے، ارے ادھر ادھر پھر رہا ہے، آجا یہ موبائل لے لے اور صبح شام میسج کرتے بیٹھنا، میں سامنے اسکرین پر نہیں آتا ہوں، میں پیچھے سب تیری پشت پناہی کروں گا، میں گمراہی اور بے دینی کے لیے میٹر فراہم کروں گا، مگر میں سامنے نہیں آؤں گا، تو آگے بڑھ کے کرنا، پھیلاتے جانا۔ اس قسم کے گمراہ بچے، اس قسم کے گمراہ نمائندے نکل چکے ہیں جو ہمارے آقا سے ہماری باتوں کو، ہمارے حبیب پاک کے آل پاک سے ہمارے تعالی علاقات کو، اور صحابہ سے ہمارے علاقات کو، اولیاء سے ہمارے تعلقات کو منقطع کر رہے ہیں، کمزور کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، نتیجے میں ہم کٹ جائیں گے تو کٹی پتنگ کی طرح ہمارا حال ہوگا، کہیں نہیں پہنچیں گے۔ اگر پرواز کرنا ہو تو ظاہر سی بات ہے میرے دوستو، ہماری ڈوری مضبوط رہے اور جہاں سے ہمارا سلسلہ ہے وہاں سے ہمارا رابطہ مستحکم رہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہے، انسان کے دل کی مثال کیسی بتلائی ہے مصطفیٰ نے کہ فرمایا ایک پر کی طرح ہے جو جنگل میں پڑا ہوا ہے، کبھی ہوائیں ادھر سے چلتی ہے تو اس کو اڑا کر ادھر لے جاتی ہے، ہوائیں ادھر سے چلتی ہے تو اڑا کر ادھر لے جاتی ہے۔ میدان میں ایک پر ہے، کبھی شرقی ہوا چل رہی ہے تو غرب میں لے جاتی ہے، غربی ہوا چلتی ہے تو شرق میں لے جاتی ہے، شمالی ہوا چلتی ہے تو جنوب میں لے جاتی ہے، جنوبی ہوا چلتی ہے تو شمال میں لے جاتی ہے، بس وہ ادھر ادھر اڑتا ہی جا رہا ہے۔ لیکن اگر اس کو اڑنے سے بچانا ہو تو کسی مضبوط چٹان کے نیچے رکھ دو، تو اب کیا ہوگا؟ ہوا اس کو نہیں اڑائے گی۔ اگر پتے کو اڑانا ہو، اس پر کو اڑانا ہو تو چٹان کو اڑانا ہوگا۔ چٹان چونکہ مضبوط ہے اس کو بھی ہلا پائے گی تو اس کے نیچے رہنے والا پر اور پتا بھی حفاظت میں ہوگا۔ یہ دل کا حال بھی کیا ہے دوستو؟ دل بھی مانند پتا ہے، وہ کب اڑتا ہے پتہ نہیں، اسی لیے فرمایا مصطفیٰ کے عشق کے ڈورے میں اس کو آپ
مستحکم کر دو. وہ ایسا مضبوط چٹان ہے عشق مصطفیٰ کا کہ اس کے تحت اس کو کرو, اس چٹان کو کوئی پاش نہیں کر سکے گا, تو تمہارے دل کی بھی حفاظت ہوگی. شیخ الاسلام بامی جامع انجامیہ کہتے ہیں کہیں شوریدگی میں دل نہ بھٹکے, اس لیے اس کو کسی کے زلف کا ہم بستہ زنجیر رکھتے ہیں, کہ ان کے بھٹکانے والے تو بھٹکانے کے لیے آئیں گے, ان کا کام ہی ہے, ڈیوٹی ہے. اب آپ یہ کہیں وہ کیوں آ رہے ہیں, تو یہ کیا بات ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا شیطان کا کام ہے وہ کام کرے گا. انسانوں میں کے شیطان بھی وہ کام کر رہے ہیں جو انہیں کرنا ہے, اور جنوں میں کے شیطان بھی وہ کام کر رہے ہیں جو انہیں کرنا ہے. وہ کیوں کر رہے ہیں اور کیوں بھیج رہے ہیں میسیجز, یہ مت پوچھو. تم قبول کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں تو اندھیریوں میں نہیں رکھا گیا ہے, تمہیں اجالے میں رکھا گیا ہے. تو میرے عزیزوں سمجھو اور غور کرو کہ عقائد اہل سنت کے حوالے سے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی, اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ عقیدہ ہو مصطفیٰ کے صحابہ اور مصطفیٰ کے اہل بیت جیسا تو ہدایت پاؤ گے. تو معیار بتایا ہے قرآن نے مصطفیٰ کی آل کو, مصطفیٰ کے اصحاب کو, کہ ان کو دیکھو یہ وہ ہے جن کو مصطفیٰ نے تیار کیا ہے. بھئی آپ سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں ہو, یہ مبلغین تربیت یافتہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں, تو اب یہ تیار کیے ہوئے ہیں جو تمہیں تیار کر رہے ہیں, علماء تیار کر رہے ہیں, خطبہ تیار کر رہے ہیں. تو ان کو تیار کرنے والے با اعتماد ہیں آپ کی نظر میں, تو وہ تیار کیے ہوئے کی باتوں پر آپ نہ صرف یہ کہ کان دھرتے ہیں بلکہ عملی جامہ بھی پہناتے ہیں ان باتوں کو. صحیح ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اعتماد ہے آپ کو کہ یہ ہے سنیت کا ادارہ, سنیت کی تحریک, لہذا پاکیزہ باتیں آئے گی, عقیدہ و عمل کے لیے ہدایت کی باتیں آئے گی. اس اعتماد کی بنیاد پر چل رہے ہو تو مجھے کہنے دو, جب اعتماد ہم اپنے بزرگوں پر کرتے ہیں, اس اعتماد کی بنیاد پر مبلغ قد و قامت کو نہیں دیکھتے. وہ نعت کا چھوٹا بھی ہو تو سنتے ہیں, بڑا ہو تو بھی سنتے ہیں, اسٹوڈنٹ ہو تو بھی سنتے ہیں, لیکچرار ہو تو بھی سنتے ہیں, پروفیسر ہو تو بھی سنتے ہیں, اسکالر ہو تو بھی سنتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آنے والے کو نہیں دیکھ رہے ہیں, جو ذمہ دار لوگ بھیج رہے ہیں ان پر اعتماد و بھروسہ ہے, اس لیے پوری ذمہ داری سے وہ بول رہا ہے, سمجھ کر آپ ذمہ داری سے قبول کر کے لوگوں کو چیلنج بھی کرتے ہو. مصطفیٰ کے صحابہ کو تیار کس نے کیا؟ آل مصطفیٰ کو تیار کس نے کیا؟ وہ جماعت جن کے ذریعے سے فروغ دین ہونے والا ہے, وہ حضرات جن کے ذریعے سے مصطفیٰ کے عقیدہ پھیلنے والے ہیں. آقا نے اس جماعت کو تیار کیا, اس خاندان کو, فیملی کو تیار کیا, اور آنے والوں کے لیے رشد و ہدایت کا مینار بنا دیا, ہدایت کا ان کو منبع بنا دیا. فرمایا قرآن نے دیکھو ایمان اور عقیدے کے لیے تم آیتوں کو ڈھونڈتے رہو گے تو ترجمہ اپنے سے تم کچھ کرو گے, کوئی اور کچھ کرے گا, اور حدیث کا مطلب کوئی کچھ کہے گا, کوئی کچھ کہے گا. تو مطلب میں تعویلات کے ذریعے سے کہیں گمراہی کا شکار نہ ہو جاؤ. آؤ ہم تمہاری رہبری کرتے ہیں. یہ صحابہ ہیں دیکھو, یہ اہل بیت مصطفیٰ ہیں دیکھو, ان کا عقیدہ کیا ہے, آنکھ بند کرو اور جو یہ عقیدہ بتائے اس کے مطابق عقیدہ رکھ لو. اب کسی سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے, ہدایت والے ہیں, قرآن کہتا ہے. اب کوئی کیا کہتا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ اہل سنت کو بنیادی طور پر یہ بتایا گیا کہ نسبتوں کا ہم احترام کرتے ہیں. ہم اپنے حبیب پاک سے نسبت غلامی رکھتے ہیں تو شہر مدینہ کا ادب کرتے ہیں کہ نہیں, شہر مکہ کا ادب کرتے ہیں کہ نہیں. مکے کی سرزمین وہ ولادت مصطفیٰ کا مقام ہے, مدینہ منورہ کی سرزمین وہ ہجرت کا مقام ہے, آقا کے وصال پاک کا مقام ہے. شکیل بندہ نواز, گیسو دراز, بلند پرواز خطبہ دکن فرماتے ہیں اللہ اگر چاہے تو ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ جہاں مصطفیٰ کی ولادت ہے وہی مصطفیٰ کا مزار پاک بنے, وہی روضہ خیر الانام بنے, مگر ایسا نہیں ہوا. مکہ مکرمہ میں ولادت ہوئی, مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد وصال پاک ہوا. اللہ نے ولادت کی جگہ مکہ بنائی, وصال کی جگہ مدینہ بنائی. کیوں؟ اگر ایک ہی جگہ رکھتا تو کوئی بھی حج کو آ کر وہی مصطفیٰ کی زیارت کر لیتا تھا. تو حج کے طفیل میں مصطفیٰ کی زیارت ہوتی تھی. خدا نے چاہا نہیں, مصطفیٰ کی زیارت کے لیے باقاعدہ سفر کر کے جاؤ تاکہ پتہ چلے دل میں محبت مصطفیٰ ہے یا نہیں. تو عزیزان محترم, یہ حضور بندہ نواز نے عشق مصطفیٰ کی وجہ سے سمجھایا ہے کہ زمین مدینہ کا بھی ادب ہے, زمین مکہ کا بھی ادب ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, مصطفیٰ فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا یشفی سقیمنا باذن ربنا. اللہ کے نام سے, اللہ کے حکم پر ہماری زمین کی مٹی ہمارے بیماروں کو شفا دیتی ہے.
بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، مٹی مدینہ منورہ کی بیماروں کے لیے شفا بخش بنا دی گئی ہے، یہ آقا کے قدمین کی برکت ہے۔ مصطفیٰ کے قدم پوری مدینہ منورہ کی زمین کے ہر حصے پر لگے ہیں، جی یہ تو کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا، مگر مصطفیٰ کے قدم کی برکت سے پوری زمین محترم بن گئی، ولادت باسعادت کی برکت سے مکہ وہ مقام پا گیا۔ قرآن میں اس کی قسم آئی ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، تو معلوم ہوا وجود مصطفیٰ کی عظمت ہے۔ نسبت سے اللہ مکے کی فضاؤں کو بھی مقدس بتا رہا ہے، مدینے کی فضاؤں کو بھی مقدس بتا رہا ہے، یہ نسبت ہی تو ہے کہ ہم سنیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے، آپ نے بارہا علماء کرام سے سنا ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام جہاں جلوہ افروز ہیں، وہ خاک پاک جو مصطفیٰ کے جسم اطہر سے مس ہے وہ کعبے سے بھی افضل ہے، عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ مٹی کو تم نے کبھی دیکھا ہے جو مصطفیٰ کے بدن سے مس ہوئی ہے؟ اندر کوئی روضہ اطہر میں جا کر دیکھ آیا ہے؟ مگر عقیدہ یہ ہے کہ وہ مٹی چونکہ جسم پاک سے نسبت رکھتی ہے، کعبے سے بھی افضل، عرش سے بھی افضل، حالانکہ مٹی کی زیارت بھی نہیں ہوئی اور عملاً زیارت کریں گے بھی کیسے آپ، مگر اعتقاد کی روح سے وہ عظمت والی مٹی ہو گئی۔ مکے کے اندر جو خانہ کعبہ ہے اس سے بھی افضل، اور عرش اعظم جو ہے اس سے بھی افضل۔ تو یہ مٹی نے ہم کو کیا ایمان دیا ہے کہ اس نے حبیب پاک کی کوئی حدیث ہمیں سنائی ہے کہ قرآن کی آیت اس مٹی نے پڑھ کر ہمیں بتلائی ہے؟ صرف جسم پاک سے نسبت ہے، اور وہ نسبت داخلی ہے یا خارجی ہے؟ اندر کی نسبت نہیں ہے، باہر کی نسبت ہے۔ جسم پاک سے تو وہ کفن مبارک کا لباس لگا ہوا ہے، مٹی تو ڈائریکٹ جسم سے نہیں لگی ہے، مگر جو لباس مصطفیٰ ہے اس سے لگی ہے۔ تو اس نسبت کی وجہ سے مٹی کا رتبہ بتایا گیا ہے کہ عرش سے بھی افضل ہے، کعبے وہ سے بھی افضل ہے۔ تو مطلب کیا نکلا؟ یہیں سے سمجھایا گیا کہ آگے کبھی کبھی شیطان گمراہ کرنے آئے گا، مٹی وہ ہے جس سے تم کو ہدایت نہیں ملی، جس نے قرآن کی آیتیں نہیں سنائی، جس نے مصطفیٰ کی حدیثیں نہیں سنائی، جس نے کوئی میسج فارورڈ نہیں کیا، کوئی میسج پاس نہیں کیا، اس کے باوجود آقا کے جسم پاک کی بیرون نسبت کی وجہ سے مٹی شان والی بن گئی۔ تو وہ اہل بیت مصطفیٰ، وہ اصحاب حبیب کبریا، جن کو مصطفیٰ نے اپنے وجود پاک کی برکتوں سے مالا مال کیا، جن کو آنے والے ادوار کے لیے ہدایت کا مینار بنا دیا، ہدایت کے درخشاں کا ستارے قرار دیا، وہ آنے پاک جن کے رگوں میں مصطفیٰ کا خون پاکیزہ رواں دواں کر دیا گیا، وہ اصحاب مصطفیٰ جنہوں نے ایک دو لمحے کے لیے نہیں مستقل صحبت مصطفیٰ کی برکتیں پائی ہے، جسموں کو صحبت مصطفیٰ کے لیے وقف کر دیا، کانوں کو فرمان مصطفیٰ سننے کے لیے وقف کر دیا، آنکھوں کو رخ زیبا کے دیدار کے لیے وقف کر دیا، روحوں کو جلوہ مصطفیٰ کو لینے کے لیے وقف کر دیا، وہ جنہوں نے اس طرح سے مصطفیٰ کے سپرد اپنے آپ کو کر دیا ہے۔ اب یہ نسبت ہے کہ نہیں؟ اہل بیت کو نسب کی نسبت ہے، صحابہ کو صحبت کی نسبت ہے۔ اب زمین کا ذرہ سنی اتنا عظمت والا ہے کہ تم خاک مدینہ کا تصور کر کے خوش ہو جاتے ہو۔ بلکہ مولانا رضوان قادری صاحب سے آپ وہ کلام نعتیہ سن رہے تھے، مدینے کی طلب والی وہ کیسی کیسی پاکیزہ باتیں سنا رہے تھے، تو آپ کو یہ طلب کیوں ہے؟ اس لیے کہ مدینہ منورہ مصطفیٰ کی قیام گاہ کا مقام ہے، وہ قیام گاہ ہے جائے قیام مصطفیٰ ہے، اس نسبت سے مٹی کا ادب ہے۔ حالانکہ وہاں اب جو مٹی ہے کیا یہ وہی مٹی ہے جو مصطفیٰ کے دور میں تھی ظاہری؟ اب تو سڑکیں بدل گئی ہے، اب تو نہریں بدل گئی ہے، اب تو کتنی مرتبہ الٹ پلٹ ہوتی رہی مٹی، مگر پھر بھی یہ سڑک محترم اس لیے ہے کہ مصطفیٰ سے نسبت ہے، حبیب کبریا کے دربار سے نسبت ہے۔ ارے لوگوں، اتنی تبدیلیوں کے باوجود اس کا ادب ہے تو مجھے کہہ دے دو آل مصطفیٰ ہو کیا صحابہ مصطفیٰ ہو، یہ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے تکریم والی ہستیاں ہیں، ان کی عظمتوں پر حملہ کیا نہیں جا سکتا، ان کی عظمتوں کو مجروح نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے سیدی شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمت اللہ تعالی اپنے مقدس کتابوں میں تحریروں میں بتاتے اور سمجھاتے ہیں، سنو اہل سنت و جماعت کون؟ جو سنت مصطفیٰ اور صحابہ کے طریقے پر چلنے والی ہے۔ تو اب ہم کو ہدایت کے لیے اس راستے کو پکڑنا ضروری ہے، اور یہ کسی کے شوق میں نہیں ہے، یہ کسی کے خوف میں نہیں ہے، ہماری اپنی ہدایت کے لیے ہے، کسی سے ڈر کے نہیں، کسی کے پریشر سے نہیں، یا کسی اور داعیے اور سبب کی وجہ سے نہیں ہے، یہ مصطفیٰ نے فرمایا ہے۔ لہذا اہل سنت و جماعت، اہل سنت و جماعت تو کیا جماعت سے مراد ہے؟
یہ کسی ملا نے نہیں بتلایا ہے، خود اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے، یہ خود اللہ نے بتایا ہے اور رسول اللہ نے بتلایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزو، جب اس مقدس جماعت کو مصطفیٰ نے یہ کہہ کر بتلا دیا، لہذا تنقید کے تیر سے اس جماعت کو گھائل نہیں کیا جا سکتا، حملہ ان کی حیثیت پر نہیں کیا جا سکتا۔ تو سیدی امام جامع نظامیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اہل بیت سے بے پناہ محبت کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن میں ارشاد ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اہل سنت و جماعت کا مطلب کیا؟ صحابہ کو تھامنے والے، مصطفیٰ کی آل سے محبت کرنے والے۔ اعلیٰ حضرت نے یوں کہا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اہل سنت کا بیڑا پار اس لیے ہے کہ صحابہ ہدایت کے تارے ہیں، اہل بیت مصطفیٰ کشتی ہدایت ہے، تو لہٰذا ہمارا بیڑا پار ہے کہ مصطفیٰ نے اصحاب کو کہا اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ہدایت کے درختوں کی طرح ہے۔ اہل بیت کو فرمایا مثل کشتی نوح ہیں۔ اب کشتی سے اہل بیت کو مصطفیٰ نے سمجھایا، صحابہ کو ہدایت کے تاروں سے سمجھایا۔ مصطفیٰ ہمارا عقیدہ ہے، ہر کائنات کے مخفی چیز کو بھی جاننے والے ہیں، ہر پوشیدہ چیز کو بھی جاننے والے ہیں، ہر دور کو مصطفیٰ جانتے ہیں۔ حبیب نے صحابہ کی تمثیل یہاں نجوم سے دی، اہل بیت کی تمثیل کشتی نوح سے دی ہے۔ کشتی میں بیٹھو اور ہدایت کے تاروں کو دیکھو اور سمندر سے پار نکل جاؤ، تم ڈوبنے نہیں پاؤ گے، غرق ہونے نہیں پاؤ گے۔ تارے کیوں فرمایا؟ اللہ کے حبیب کو معلوم ہے صحابہ کا دور ہمیشہ نہیں رہے گا اور ہر دور میں بچانے والوں کی ضرورت ہوگی۔ اہل بیت کی کشتی میں سوار ہونے کے لیے فرمایا بیٹھنے کے لیے کشتی کا ہونا ضروری ہے اور تاروں کا قریب ہونا ضروری نہیں، تارے تو افق میں ہوتے ہیں مگر اجالا ملتا جاتا ہے۔ تو صحابہ چونکہ ہمیشہ نہیں رہیں گے، حبیب کے بعد 120 سال تک دنیا میں رہے، 120 ہجری تک پھر دنیا سے رخصت ہو گئے، آقا نے تاروں کی طرف فرمایا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ حضور جانتے ہیں ایک دور میں صحابہ پر حملہ بھی کرنے والے ہوں گے، بھونکنے والے بھی ہوں گے، تھوکنے والے بھی ہوں گے۔ مصطفیٰ نے ان کو تاروں کی طرح کہہ کر اتنا اونچا کر دیا، بھونکو تو تمہارا بھونکنا بھی ان کو متاثر نہیں کرے گا، تھوکو تو پھر تھوک کر اپنا چہرہ دیکھو، تھوک تمہارے منہ پہ گرا ہے یا ان تک پہنچا ہے، وہ تو درخشاں ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں۔ مصطفیٰ علیہ السلام کی تشبیہ ہے، یہ غیب داں نبی کی تشبیہ ہے۔ ان کی عظمتوں کو بھی بچایا، اپنے اہل بیت کو کشتی نوح کی طرح قرار دے کر ان سے امت کو وابستہ کر دیا۔ فرمایا اب کامیابی سے جاؤ، فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بانی جامعہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے میں تم سے اس تبلیغ کے کام پر، ہدایت کے کام پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا ہوں، صرف قرابت داروں کی محبت مانگتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ قریش کی شاخوں میں کوئی شاخ ایسی نہیں تھی جس میں حضور کی رشتہ داری نہ ہو، حضور کی قرابت داری نہ ہو۔ تو مطلب یہ ہوا مصطفیٰ کہہ دیجئے قریش میں جتنی شاخیں ہیں ساری قرابتیں میرے سے ہم کو حاصل ہیں، ان سب سے محبت کرو۔ اب رہا بنی ہاشم، ان سے بہت زیادہ محبت کرو، تو بنو ہاشم سے سب سے زیادہ محبت کرنا ہے، مگر دیگر قریش کی شاخوں سے بھی محبت کرنا ضروری ہے۔ یہ شیخ الاسلام نے عقیدے کی حفاظت کرتے ہوئے مقاصد الاسلام میں سمجھایا۔ اب رہ گیا انسان ہے زبان سے کیا نہیں بولتا ہے، بدگوئی بھی کرتا ہے۔ تو حضرت ایک بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، بحث کرتے کرتے میں پوری تفصیل نہیں بتاؤں گا، صرف شارٹ اینڈ سویٹ بول رہا ہوں کہ صحابہ کے بارے میں بدگوئی کرنے والے، اہل بیت کے بارے میں بدگوئی کرنے والے جو لوگ رہیں گے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت نے فرمایا، بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ذکر آیا کہ کچھ لوگ صحابہ کی بدگوئیاں کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا اس میں تعجب کیوں کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں ایک راز ہے۔ اب ذرا سوچنے کی بات ہے، صحیح مسلم شریف سے حدیث پاک کا خلاصہ سنا رہا ہوں جو بانی جامعہ نظامیہ نے مقاصد الاسلام حصہ ششم میں لکھا ہے۔ فرماتے ہیں جب پوچھا گیا کچھ لوگ صحابہ کی بدگوئی کرنے لگ گئے ہیں تو فرمایا تعجب کی کیا بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ منشا معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کا اجر کبھی منقطع ہونے نہ پائے، ہمیشہ ثواب کا سلسلہ جاری رہے۔ اعمال تو منقطع ہو گئے مگر ثواب ہمیشہ قائم رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ انتظام کیا ہے کہ جو سچے چاہنے والے ہیں وہ ان کی تعریف کرتے رہیں گے، ان کے کارنامے بیان کرتے رہیں گے، اور جو بدگوئی کرنے والے ہیں جب ان کے خلاف بھونکیں گے تو ان کے اچھے اعمال ان کے اعمال نامے سے نکالے جائیں گے اور ان کے اعمال نامے نکالے جائیں گے، اس طرح اللہ ان کا ثواب بڑھاتا جائے گا۔ تو بدگوئی کرنے سے ان کا کچھ بگاڑ نہیں ہے بلکہ اللہ ان کے ہی اجر و ثواب کو بڑھاتا ہے جن کی بدگوئی کی جاتی ہے۔ یہ کون لکھتے ہیں؟ شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ۔
اور فرماتے ہیں کہ سنو، حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ نے کبھی ان سے جن سے مخالفتیں ہوئی تھی آپ نے لعن طعن نہیں کی ہے. اس لیے لعن طعن نہیں کی ہے کہ وہ سب سے بڑھ کے متقی ہے، اور اللہ نے متقیوں کا طریقہ کیا ہے بتایا ہے. کیا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو درگزر کرتا ہے اور معاملے کو سنوار لیتا ہے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ معاف کرنے والے کو اللہ اپنی بارگاہ سے بے پناہ اجر عطا کرتا ہے. تو اس آیت پر عمل کرتے ہوئے شیر خدا نے درگزر کر دیا. زبان اتھر سے کبھی لعن طعن کے الفاظ آپ نے نہیں نکالے، بلکہ آپ واقعہ لکھتے ہیں کہ جس وقت آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا، جس حملے سے آپ شہید ہو گئے، وہ تو خارجی کتا تھا ابن ملجم، مگر جب اس نے حملہ کیا اس کو گرفتار کر کے لایا گیا. امام حسن رضی اللہ عنہ موجود ہے، حضرت علی مرتضیٰ سے کہہ رہے ہیں حضور یہ لعین بدبخت نے اتنا بڑا سنگین جرم کیا ہے کہ آپ کی جان لینے کے در پہ ہو گیا اور آپ شہادت کا جام پی رہے ہو، ہم کو یہ دکھ دیا ہے. حضرت علی مرتضیٰ فرماتے بیٹا عفو اور درگزر سے کام لینا. تو آپ نے کہا کہ حضرت اس نے بدبختی اس نے کی ہے. تو آپ نے فرمایا بیٹا یا بنیا نحن اہلی بیت رحمتی والمغفرتی، اے میرے پیارے بیٹے علی مرتضیٰ کے گھرانے کو تم کیا سمجھے ہو؟ سوچو، یہ گھرانہ رحمت کے پھول برسانے کا گھرانہ ہے، بخشش مغفرت کی خیرات دینے کا گھرانہ ہے. نحن اہل بیت الرحمتی والمغفرتی، ہم تو کون ہیں؟ اس گھرانے والے ہیں جس گھرانے سے دنیا کو رحمت ملتی ہے، جس گھرانے سے لوگوں کو بخشش کی خیرات ملتی ہے، ہم وہ گھرانے والے ہیں. اگر کوئی لا نزداد علی المذنب علینا الا عفوا وکرما، بیٹا اگر کوئی ہمارے ساتھ زیادتی بھی کرتا ہے تو ہم اس کو معاف بھی کرتے ہیں اور مزید کرم بھی کرتے ہیں. تو یہ حضرت بامی جامعہ لکھ کر بتاتے ہیں کہ وہ ابن ملجم تو قاتل تھا آپ کی جان کا، وہ کوئی صحابی نہیں تھا. ایسے وقت میں بھی شیر خدا یہ فرما رہے ہیں کہ ہم لوگ رحمت و بخشش والے ہیں کیونکہ نبوت کا گھرانہ ہے. اس گھرانے کو اللہ نے مصطفیٰ کے گھرانے کے لیے چن لیا ہے، لہذا ہم شفقت و رحمت والے لوگ ہیں، لعن طعن کے لوگ نہیں ہیں، ہم سب و شتم کے لوگ نہیں ہیں، ہم یاوہ گوئی کرنے والے نہیں ہیں، ہم بدگوئی کرنے والے نہیں ہیں، اپنی زبانوں کو آلودہ کرنے والے نہیں ہیں. ہم صبر کریں گے، اللہ سے اجر کی امید رکھیں گے. اب اس کو لکھ کر حضرت فرماتے ہیں کہ جن سے آپ کے معاملات جو مختلف قسم کے ہوئے حق پر ہر حال میں شیر خدا ہی تھے، لیکن مد مقابل جو بھی آئے ان کے بارے میں کبھی آپ نے لعن طعن کا کوئی جملہ اور لفظ نہیں بولا ہے. اس پر بڑی اچھی بحث کی ہے اور اس کے بعد نصیحت کی ہے. لہذا شیر خدا کو خوش کرنا ہو تو غیر شیر خدا کے طریقے سے خوش مت کرو، انہی کے طریقے پر تر کر خوش کرو. اس آقا نے جو شعار اپنایا ہے اور فرزند ارجمن سے فرمایا ہے بیٹا یا بنیا نحن اہل بیت الرحمتی والمغفرہ، اور یہ حوالہ بھی حضرت نے ناسخ التواریخ سے کوٹ کیا ہے. اور ناسخ التواریخ ان لوگوں کی کتاب ہے جو اس قسم کے دعوے زیادہ کیا کرتے ہیں. تو فرمایا انہوں نے تک اپنی کتاب اس قول کو نقل کیا کہ شیر خدا فرماتے ہم رحمت و مغفرت والے لوگ ہیں، لہٰذا ہم سب شتم نہیں کریں گے. اس کے ذریعے سے امت کو پاکیزہ راہ پر ڈالا کہ دیکھو اپنے بڑوں کا طریقہ یہ ہے، اپنے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے، اہل بیت مصطفیٰ اصحاب مصطفیٰ کو دیکھو زبانیں بھی پاک ہے. شرعی اعتبار سے جو کچھ معاملات ہوئے اس معاملے کے بعد اب پوری زندگیاں ان کی دیکھو کہ وہ انتہائی پاک بازیوں کی زندگیاں گزارتے رہے، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت و رافت و رحمت کا معاملہ رہا، اور پھر خزائے الہی کو تسلیم کر کے انہوں نے صبر کا دامن تھامے رکھا اور عفو اور درگزر سے کام لیا. تو شیر خدا اعلیٰ درجے کے متقی ہے، متقیوں کا امام ہے. عام لوگوں کو حکم دیا گیا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، تم معاف کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب کرنے والا عمل ہے. تو عام لوگوں کو معاف کرنے پر تقوی سے قریب کرنے والا عمل تھا. تو شیر خدا تو متقیوں کے سردار ہے، اہل بیت تو ولیوں کے گھرانے کو ولایت کا چشمہ جہاں سے ملتا ہے، سیرابی جہاں سے ہوتی وہ ہے، تو ان کی زبانیں بھی پاکیزہ ہے. اس سے ہم سنیوں کو یہ بات معلوم ہوتی ہے، ہم نسب کا بھی احترام کرتے ہیں، نسبت کا بھی احترام کرتے ہیں. سیدی شیخ الاسلام نے ایسے ہی پاکیزہ عقیدوں کی حمایت کرتے کرتے فرمایا آخری بات کرتا ہوا میں اختتام کی طرف آتا ہوں. فرماتے ہیں کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، وہ بیان کرتی ہے کہ حبیب پاک علیہ السلام جب قضائے حاجت کو تشریف لے جاتے پھر تشریف لاتے، میں وہاں جا کر دیکھتی تو کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، زمین سے خوشبو کی مہک آتی تھی. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے وجود کو اللہ نے عنبر بنایا،
ایسا مطہر بنایا، ایسا مقدس بنایا، ایسا معظم بنایا کہ اندر سے نکلنے والی شے بھی کوئی بدبودار نہیں تھی، خوشبودار تھی. تو پتا چلا کہ حبیب کے جسم پاک میں جا کر غذا حل ہو کر جب باہر آتی ہے تب بھی خوشبودار ہوتی ہے. تو مصطفیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کتنا بلند والا ہوگا. اب اگر کوئی مصطفیٰ کی ذات سے برابری کی بات کرتا ہے تو شیخ الاسلام فرماتے ہیں ارے مصطفیٰ کی ذات تو ذات ہے، حبیب پاک کے بول و براز سے بھی ہمسری کا دعویٰ قبول نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ تیرے ناپاک وجود میں گندگی ہے اور مصطفیٰ کے بول و براز میں بھی پاکیزگی ہے. تو حبیب کے بول و براز جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، مصطفیٰ کی ذات جیسا کوئی کیسے ہوگا. اور یہ بھی جماعت صحابہ سے عقیدہ ملتا ہے. سیدی شیخ الاسلام لکھتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام میں سے ہر صحابی نے مصطفیٰ کے بارے میں یہی عقیدہ بتلایا ہے، ہم میں سے کوئی بھی مصطفیٰ کی طرح نہیں ہو سکتا. مصطفیٰ بے مثل و بے مثال ہے، اپنی ہر شان میں صورت میں لاجواب ہیں، سیرت میں بے مثال، تخلیق حق کا واقعی شہکار ہے حضور. اور شیخ الاسلام جن عقیدوں کی پاسبانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس پر فقیر نے عرض کیا ہے فضل حق ہے اور ہے یہ نعمت خیر الانام. ہند میں ہیں آپ سارے اہل سنت کے امام، ہیں دین حق کے ہیں مجدد اور ہے قطب زمان. کیا عرب اور کیا عجم سب نے کیا ہے احترام. آسمان علم کا سورج ہوا ہے ذوفشاں، گمرہی کا اب یہاں پر ہو نہیں سکتا قیام. آپ کی عشق آقا سے منور آپ کی ہر ایک سطر جان و دل کے آئینے کو کر گئی روشن تمام. دین و دنیا میں مسلم ہے امامت آپ کی، اس لیے کرتی ہے دنیا آپ کو پہم سلام. اس لیے کرتی ہے دنیا آپ کو پہم سلام. علم بتا ہے شریعت اور طریقت کا یہاں، اور چھلکائے ہوئے ہیں باد عرفاں کے جام، اور چھلکائے ہوئے ہیں باد عرفاں کے جام. مصطفیٰ صلی اللہ کی دستخط کا فیض ہے، ہر نظامی دین و دنیا میں رہے گا شاد کام. یا الہی جامعہ کو شاد رکھ آباد رکھ، منشأ بانی رہے پیش نظر سب کے مدام. منشأ بانی رہے پیش نظر سب کے مدام. یہ ضیا کیا ہر ضیا طالب ہے ان کے فیض کا، یہ ضیا کیا ہر ضیا طالب ہے ان کے فیض کا. نور سے انوار کے روشن ہوئے ہیں خاص وام. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ابھی اذان عشاء ہوگی، فوری آپ سب جما لیں، صفوں کو درست فرما لیں. میں میرے برادر مکرم حضرت قاری ڈاکٹر محمد طیب حسین طلحہ فاروقی صاحب سے ادباً ملتمس ہوں کہ وہ اذان عشاء فرمائیں. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عدد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله.